सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। इमाम जाफर सादिक की बात करते हैं चूंकि ये नियाज उनकी तरफ मंसूब है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, आप अपने दौर के बहुत बड़े आलिम दीन थे, आप अपने दौर के बहुत बड़े सूफी थे, आप अपने दौर के बहुत बड़े वली कामिल थे, आप मुस्तजाबुद दावात थे। मुस्तजाबुद दावात जानते किसे कहते हैं? मुस्तजाबुद दावात अल्लाह के उस बंदे या उस बंदी को कहते हैं कि जिसकी दुआ को अल्लाह कभी रद्द नहीं फरमाता है, यानी हाथ उठते हैं और अल्लाह दुआ को कबूल फरमा लेता है। तो ये मकाम आपको सादिक क्यों कहते हैं? सादिक तो फरमाया गया कि सादिक इसलिए आपको कहा जाता है कि आप जो कुछ कहते थे अल्लाह वैसा ही कर देता था। सादिक का मतलब होता है सच्चा। तो आपने जो कह दिया अल्लाह आपकी जबान की लाज रख लेता और आपके कहे के मुताबिक वो बात बन जाती थी, वो काम हो जाया करते थे। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, चूंकि मुझे नियाज पर तफसीली गुफ्तगू करना है, इसलिए मैं इस सरसरी तौर पर इमाम जाफर सादिक का मकाम सिर्फ आपको बताता हूं। एक मर्तबा एक शख्स जो आपको पहचानता नहीं था, उसका कुछ माल चोरी हो गया। उसने अजनबी देखकर इल्जाम लगा दिया कि हो ना हो मेरा माल आप ही ने चुराया है। आपने कोई बहस नहीं की, आपने उस शख्स से कहा कि तेरे पास कितना माल था? उसने कहा 2000 दीनार। आप उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ अपने घर ले गए और घर ले जाकर आपने 2000 दीनार से भरी हुई थैली उसके हवाले कर दी। वो लेकर खुश होकर चला गया। चंद दिनों के बाद उस शख्स की वो थैली, वो उसका माल जो समझता था चोरी हो गया है, हकीकत में चोरी नहीं हुआ था, कहीं रखकर भूल गया था। वो 2000 दीनार उसके मिल गए। जब उसके मिल गए तो उसको एहसास हुआ गलती का। इमाम जाफर सादिक की बारगाह में आया। आपने जो 2000 दीनार दिए थे वापस करके कहता मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मैंने खामखा आप पर इल्जाम लगा दिया और आपने बिना चू चढ़ा किए हुए मुझे 2000 दीनार दे दिए, हालांकि मेरा माल मुझे मिल गया, ये आप अपना ले लें वापस। तो इमाम जाफर सादिक मुस्कुरा कर फरमाते हैं कि तू इसे भी अपनी तरफ, ऐसे भी अपने पास रख ले। जो तुझे मिल गया वो तेरा अपना था और जो मैंने दिया ये मेरी तरफ से तोहफा है। उसने कहा नहीं, आप इसको वापस ले लें। आप फरमाते हैं कि हमारे घराने की शान ये है कि हम जब किसी को कुछ अता कर देते हैं तो फिर वापस नहीं लिया करते, वापस नहीं लेते। मेरे प्यारे आका के पैरवाने, फिर वो शख्स हैरत के साथ वापस हुआ और लोगों से पूछा कि ये बुजुर्ग कौन है, ये मकान किसका? तो लोगों ने बताया ये वक्त के बहुत बड़े इमाम जाफर सादिक का मकान। आप उम्र के एतबार से आप ताबईन में से थे, यानी सहाबा के बाद ताबईन इकराम जिन्होंने सहाबा के चेहरों की जियारत की। 80 हिजरी आपकी विलादत हुई, बाज लोगों ने 82 भी लिखा। इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु अन्हु से उम्र के एतबार से आप 3 साल छोटे थे। इमाम आजम अबू हनीफा से उम्र के एतबार से 3 साल छोटे, लेकिन ताज्जुब होगा आपको, उम्र के एतबार से 3 साल छोटे हैं लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा आपके शागिर्द हैं, आपके शागिर्द। और जानते आपके शागिर्दों में उस दौर के बड़े बड़े सूफिया थे, हदीस के इमाम, फिक़ह के इमाम, बड़े बड़े औलिया जो उस दौर में थे वो आपके शागिर्द थे। हज़रत सुफियान सौरी का नाम आपने सुना होगा, वो आपके शागिर्द थे। इमाम आजम अबू हनीफा आपके शागिर्द हैं। हजरत दाऊद ताई आपके शागिर्द हैं। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, इमाम आजम अबू हनीफा तो अपने ताल्लुक से फरमाते हैं कि अबू हनीफा आपने सारे उलूम पर महारत हासिल कर ली थी। मदीना शरीफ में इमाम जाफर सादिक से मुलाकात हुई तो इमाम जाफर सादिक ने इमाम आजम अबू हनीफा से कहा कि तुम्हारा इनाम नौमान बिन साबित है। आपने फरमाया हाँ। कुछ लोगों ने इमाम जाफर सादिक के कान भरे थे इमाम आजम अबू हनीफा के खिलाफ, यानी जैसे आज अइम्मे अरबा के मुखालिफिन मौजूद है, औलिया इकराम के दुश्मन मौजूद है, ऐसे उस दौर में भी मामला था। ऐसा नहीं था कि हर जमाने में नेकों के सिर्फ चाहने वाले, नहीं, बल्कि जहां चाहने वाले होते थे वहीं दुश्मन भी बेशुमार होते थे। तो बहुत से लोगों ने इमाम आजम अबू हनीफा के खिलाफ कान भरे थे इमाम जाफर सादिक के। इमाम जाफर सादिक ने उनको बुलाया, मुलाकात की और कहा तुम्हारा इनाम नौमान बिन साबित है।
آپ نے فرمایا کہ جی. آپ نے فرمایا کہ کیا تم کوفہ کے رہنے والے ہو؟ جواب دیا کہ ہاں میں کوفہ کا رہنے والا. تو کہا میں نے سنا ہے کہ تم حدیث کو چھوڑ کر، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر قیاس کی بنیاد مسائل بیان کرتے ہو. تو امام اعظم ابو حنیفہ فوراً سمجھ گئے کہ میرے خلاف امام جعفر صادق کے کان کو بھرا گیا. آپ نے بیٹھ کر گفتگو کی. اب وہ تفصیلی گفتگو بیان کرنے کا موقع نہیں. بہرحال گفتگو کی، اور جب گفتگو ختم ہوئی تو امام جعفر صادق نے حضرت نعمان بن ثابت کو، امام اعظم ابو حنیفہ کو قریب بلایا، ان کی پیشانی پر بوسہ لیا اور بوسہ لے کر کہا کہ لوگوں نے میرے کام تمہارے خلاف بھرے تھے، لوگ تمہارے بارے میں پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، جبکہ میں نے تمہیں آزما کر دیکھ لیا، تم یقیناً جو جواب دیتے ہو میرے نبی کے فرمان کے مطابق جواب دیتے ہو. یعنی تمہارا کوئی جواب صرف قیاس پر مبنی نہیں ہوتا، قرآن و حدیث کی روشنی میں تم جواب دیتے ہو. کہا کہ جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں فتوی دینے کی. اجازت ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ مجھے اپنے شاگردوں میں قبول فرما لیں، مجھے اپنے شاگردوں میں قبول کر لیں. امام جعفر صادق نے قبول کیا. 2 سال ان کی خدمت میں رہے، اور جانتے 2 سال میں کیا کچھ سیکھا ہوگا. یہ سکھانے والا جانے اور سیکھنے والا جانے کیا کچھ سیکھا ہوگا. فقہ کے بہت بڑے امام اور امام جعفر صادق کے شاگرد کیا سکھایا ہوگا، کیا سیکھا ہوگا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اتنا ضرور بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ خود فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا اگر وہ 2 سال امام جعفر صادق کی صحبت میں نہ گزار لیتا. ہلاک ہو جاتا. ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ جانتے یہ سوال کب کیا گیا؟ جب بعض روایتوں میں آتا ہے آپ کی عمر 68 سال کی تھی، 68 ایئرز. داڑھی کے بال بھی سارے سفید، سر کے بال بھی سارے سفید. کسی نے سوال کیا آپ کی عمر کتنی؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری عمر 2 سال. 2 سال. اس شخص نے حیرت کے ساتھ کہا 2 سال جبکہ آپ کے داڑھی کے سر کے سارے بال سفید ہو گئے، پھر ایسا کیوں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے 2 سال امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گزاری، اور میں اپنی اصل زندگی صرف اسی 2 سال کو سمجھتا ہوں. 2 سال. پتا چلا اولیاء کی صحبت میں، اولیاء کے قدموں میں، نیکوں کی سنگت میں، علماء کی صحبت میں جو وقت گزر جائے زندگی اصل وہی ہوا کرتی ہے، اور باقی تو ساری کی ساری ضائع اور برباد ہو جاتی ہے. اب ذرا سوچے ہمارا امام جن کی شاگردی اور جن کی صحبت پر فخر کرتا ہے، جن کی صحبت پر فخر کرتا ہے، میرے پیارے آقا کے پیروانوں اللہ نے اسے کتنا بلند مقام عطا فرمایا ہوگا. یہ امام جعفر صادق کی شان ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں اگر کرامات بتائی جائے تو 2 4 نہیں بے شمار کرامات ہیں آپ کی. ایک مشہور کرامت جو آپ کئی بار پہلے بھی سن چکے ہیں، امام جعفر صادق کا تذکرہ ہو اور یہ نہ بیان کیا جائے تو آپ کا ذکر ادھورا ہے. اسی لیے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کے زمانے میں جو اس وقت کا خلیفہ تھا، منصور اس کا نام تھا، خلیفہ منصور. خلیفہ منصور یہ چاہتا تھا کہ تمام علماء جتنے بھی لوگ ہیں، مشائخ، فقہاء کرام، وہ آئیں اور میرے دربار میں صبح شام مجھے سلامی پیش کیا کریں. وہ چاہتا تھا کہ لوگ آئیں، آگے پیچھے گھما کریں اور پھر میں ان کی خدمت کیا کروں. یہ اس کو اچھا لگتا تھا. لوگ آتے بھی تھے، لیکن امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کبھی اس کے دربار میں نہیں گئے. اس نے کئی بار دعوت دی پھر بھی آپ نہیں گئے. ایک مرتبہ وہ چڑ گیا اور اس کو یہ محسوس ہوا کہ یہ میری بے عزتی ہے کہ خلیفہ وقت بار بار دعوت دے اور دعوت دینے پر بھی امام جعفر صادق میرے دربار میں نہ آئے. وزیر کو بلایا اور منصوبہ کیا کہ کل میں امام جعفر صادق کو دربار میں بلاؤں گا، اگر وہ آ گئے تو غنیمت، اور نہیں آئے تو ان کو فوراً قتل کر دیا جائے. تو وزیر نے کہا کہ میں گستاخی معاف، آپ خلیفہ ہیں، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو گوشہ نشین بزرگ، وہ جو دنیا سے کٹ کٹا کر صرف اللہ اللہ کرتا ہوا زندگی گزارتا ہے، اس سے دشمنی مول لینے سے کیا فائدہ. تو خلیفہ منصور کو غصہ آ گیا. اس نے کہا کہ میں جو کہتا ہوں تم ماننے کو تیار کیوں نہیں؟
وزیر نے کہا کہ میں منع نہیں کرتا بلکہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، میرا کام مشورہ دینا۔ خلیفہ منصور نے کہا مجھے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا۔ وزیر نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کی طرف سے کل دعوت پیش کر دیں گے۔ اب دوسرے دن بھی فوجی بھیجے گئے دعوت دینے کے لیے۔ رات کو یہ منصوبہ کیا خلیفہ منصور نے فوجیوں کے ساتھ کہ جب امام جعفر صادق محل میں آئے، ہر دروازے کے آس پاس تم ننگی تلواریں لے کر کھڑے رہنا، اور ان سے گفتگو کرتے 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 میں ایسی بات کروں گا کہ ان کو جلال آ جائے، اور جب جلال آ جائے گا تو ظاہر ہے کہ میرے خلاف کچھ نہ کچھ وہ بولنا شروع کریں گے، اور جب وہ میرے خلاف بولیں گے تو میں اپنے تاج کو اتار دوں گا سر سے، اور یہ تاج کا اتارنا اس بات کا اشارہ ہوگا کہ تم آگے بڑھ کر امام جعفر صادق کو قتل کر دو، معاذ اللہ، یعنی ان کا کام تمام کر دو، معاذ اللہ۔ اس نے پورا پلان کر لیا، نہیں آئیں گے تو وہی قتل کر دینا، اور آئیں گے تو میں ان کو غصہ دلاؤں گا اور اس کے بعد اشارہ کروں گا تو قتل کر دینا۔ پورا پلان تیار۔ دعوت پہلے بھی کئی بار دی گئی، امام جعفر صادق نہیں آئے، لیکن آج جب دعوت دی گئی تو امام جعفر صادق دربار میں حاضر ہو گئے۔ وہ خوش ہوا کہ چلو پہلا کام تو بن گیا، کہ آنے سے منع کرتے تھے، آج آخر آ گئے تو ایک کام تو بن گیا۔ اب اس نے گفتگو کرنا تو دور کی بات، امام جعفر صادق جیسے محل میں آئے، وہ تخت پر بیٹھا تھا شان و شوکت کے ساتھ، اکڑ میں، کہ جو کبھی نہیں آتا تھا آج مجبوراً اس کو میرے دربار میں آنا پڑا، اکڑ کے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی آپ داخل ہوئے محل میں، فوراً جو ہے وہ اپنے تخت سے نیچے اترا، بھاگتا ہوا آیا، آپ کے سامنے آ کر فرما بردار خادم کی طرح کھڑا ہو گیا۔ امام جعفر صادق کے سامنے فرما بردار غلام کی طرح کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کر ادب سے کہتا ہے کہ حضور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، آپ چلیں میرے تخت پر بیٹھے۔ امام جعفر صادق کو اپنے ساتھ لے گیا، تخت پر بیٹھایا، اس کے بعد ادب سے آپ کے سامنے کھڑا ہوا، اور کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ کبھی مجھے آپ اپنی خدمت کا موقع دیں، آپ کبھی خدمت کا موقع نہیں دیتے، کبھی مجھے خدمت کا موقع دیں۔ گفتگو کرنے لگا، اور دربار میں جو ننگی تلواریں لے کر اشارے کے انتظار میں تھے سب حیران کہ کہاں تو قتل کا منصوبہ تھا اور کہاں اتنی محبتیں۔ آخرکار فرمایا گیا امام جعفر صادق جب واپس چلے گئے تو جانے کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ تو نے تو قتل کے منصوبے کیے تھے، پھر ان کے سامنے تیری گگی بن گئی، کیا بات تھی؟ آخر کیا بات تھی کہ تیرے پسینے چھوٹ رہے تھے، تو کانپ رہا تھا، وجہ کیا؟ تو کہتا ہے کہ جب وہ محل میں آئے تو اکیلے نہیں آئے، ان کے آگے آگے ایک اژدہا چل رہا تھا، ایک بڑا سا اژدہا تھا، اور جب محل میں وہ داخل ہوئے تو اژدہے نے اوپر کا جبڑا میری کرسی پر لگایا، نیچے کا جبڑا میرے تخت پر لگایا، اور اپنی زبان سے اس نے کہا اے منصور، اگر تو نے اللہ کے ولی کی شان میں ذرا بھی گستاخی کی تو میں اپنے جبڑوں کو ملا دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے میرے جبڑوں کے درمیان پس کر رہ جائے گا۔ کہتا ہے جب میں نے سنا تو مجھے فوراً سمجھ میں آ گیا کہ ان سے دشمنی مول لینا صرف آخرت برباد نہیں کرنا، اپنی دنیا بھی تباہ برباد کرنا ہے۔